آج بھی وہ نوجوان اپنی بائک سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سڑک چھاپ عاشق سے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اسے برداشت کر رہی تھی۔ جب بھی میں گھر سے نکلتی، مین روڈ تک جاتی، تو وہ میرا ہی منتظر کھڑا ہوتا تھا۔ جیسے بس اسٹاپ سے میں بس پکڑتی، تو اس کے بعد وہ میری بس کے پیچھے پیچھے سفر کرنے لگتا۔ آفس تک کی ڈیوٹی وہی دیتا تھا، اور جب میں آفس سے واپس گھر تک جاتی، تب بھی پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی۔ پہلے پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن ایسے نہیں تھا۔ وہ آوارہ سا لڑکا تھا، عجیب سی پینٹ پہن کے رکھتا تھا، اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے رکھتا تھا، منہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چباتا رہتا تھا، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ بھی تھا۔ میں سوچ چکی تھی آج اس لڑکے سے 2 ہاتھ کر کے ہی گھر جاؤں گی۔ جیسے ہی میں بس اسٹاپ سے اتری، آگے کا راستہ سنسان ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے 20 قدم پیچھے اپنی بائک دھیرے دھیرے چلاتا رہتا تھا۔ جب بھی میں اسے پلٹ کے دیکھتی تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا، ساتھ میں مسکرانے لگتا۔ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میرا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ بہرحال کچھ دور جا کر میں وہیں رک گئی۔ مین روڈ پہ اس وقت گاڑیوں کی آمد و رفت تھی۔ میں نے دیکھا اس کی بائک بھی رک چکی تھی۔ میں پلٹ کے پیچھے کو جانے لگی تو وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ میں اس کی بائک کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، واقعی آپ پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہیں؟ شکر ہے میرے اللہ کا، میں تو سمجھا تھا میں پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوں، آپ تو دیکھتی تک نہیں ہیں۔ اس کی ڈھٹائی دیکھ کے میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ مطلب اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس چیز کا۔ وہ تو منتظر تھا کہ میں کب اسے نوٹ کرتی ہوں اور کب نہیں۔ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، میں اس قسم کی فضول باتیں سننے کی عادی نہیں ہوں۔ کہنے لگا، میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، آپ تو خود پلٹ کے میرے پاس آئی ہیں، خود ہی بات کر رہی ہیں۔ میں تو صرف آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے یہ سڑک چھاپ قسم کے عاشق بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کہنے لگا، پھر کیسے عاشق اچھے لگتے ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں کب سے وہی بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری باتوں کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ میں نے کہا، آئندہ میرا پیچھا نہیں کرنا۔ کہنے لگا، تو اپنا فون نمبر دے دیں تاکہ میرا بھی کام آسان ہو جائے، روز روز ابا کی دکان چھوڑ کے یہاں آنا پڑتا ہے، پھر ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ وہ تو یوں بے تکلف تھا جیسے میں کئی بار اس سے باتیں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری طرح نہ تو میں فارغ ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں تم جیسے فضول سے لڑکے سے باتیں کرتی رہوں۔ کہنے لگا، فضول تو نہیں ہوں، پلیز دے دینا نمبر، زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، آئندہ میرا پیچھا مت کرنا ورنہ گلی کے لڑکوں سے تمہیں مار پڑواؤں گی۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنی گلی کے اندر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اماں کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید پھر سے ماں کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ ایک طرف رکھا اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ان کی کمر سہلانے لگی، کہنے لگی، پتہ نہیں یہ بیماری لگتا ہے اب میری جان لے کے ہی مجھے چھوڑے گی۔ پوری طرح سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کی دوائیاں انہیں دی۔ میں نے کہا، اماں دوائیاں تو آپ ٹائم سے کھایا کریں نا۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں بھی پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، میں پریشان نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ آپ دوائیاں ٹائم پہ لے لیا کریں۔ کہنے لگی، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے، تم اپنے گھر کی ہو جاتی تو مجھے بھی سکون ہو جاتا۔ میں نے کہا، کیوں ٹینشن لیتی ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہنے لگی، صباحت تمہیں نہیں پتا بیٹا، لیکن مجھے لگتا ہے اس بار میں بچ نہیں پاؤں گی۔ میں اپنی والدہ کی باتیں سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاش کوئی اچھا سا رشتہ ہوتا تو میں تمہاری شادی کر دیتی تاکہ میرا مرنا آسان ہو جاتا، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، امی آپ کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں کل ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر کیا کر لے گا؟ میں نے کہا، بہت زیادہ سوچتی رہتی ہیں آپ، پورا دن اکیلی جو ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے کھانا کھایا تھا؟ کہنے لگی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا گرم کیا،
اپنی والدہ کو کھانا کھلایا، انہیں دوائی دی تو وہ سو گئیں۔ میں ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھ چکے تھے، پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی چائے بنائی، کھلے صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی، جب کاغذ کا ایک رکا بال کی طرح اچھال کے کسی نے اندر پھینکا۔ میں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا، وہ اٹھا کے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا نام آیان ہے، آیان مصطفیٰ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز اپنا نمبر دے دیں۔ میں تو اس شخص سے پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا میرے یوں ڈانٹنے پر یہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اس کی تو جرات ہی بڑھ گئی تھی، میرا پیچھا کرتا رہتا تھا اور اب نمبر مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہ کاغذ دوبارہ سے مروڑا اور باہر پھینک دیا۔ چائے ختم کر کے میں رات کا کھانا بنانے لگی۔ اگلے روز میں نے اپنے باس سے کہا کہ میں کچھ دیر سے آؤں گی۔ میں اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سے سارے ٹیسٹ کروائے، ساری میڈیسن بدل دی۔ کہنے لگی اپنی والدہ کو پھل ول کھلایا کریں، ان کی خوراک کا خیال رکھا کریں۔ لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر کے کلینک سے باہر آئی تو وہ باہر ہی کھڑا تھا، وہیں اپنی موٹر سائیکل پر۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے میرا باڈی گارڈ ہے یا چوکیدار ہے۔ عجیب نوجوان تھا۔ میرا اس سے نظروں کا تصادم ہوا تو مسکرانے لگا۔ بہرحال میں باہر آئی اور رکشہ روکنے لگی، لیکن رکشے والا کرایہ بہت مانگ رہا تھا۔ میری والدہ سے کھڑے ہونا مشکل تھا جب اس نے ایک رکشے والے کو روکا۔ گھر کا ایڈریس تو وہ جانتا تھا۔ اس سے پیسوں کا پوچھ کے اس نے جیب سے پیسے نکال کے اسے دیے، پھر رکشے والے کو میری طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں تو اسے دیکھ کے حیران تھی، یہ کیا کر رہا تھا وہ؟ اور رکشے والا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بیٹھے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں کہا۔ کہنے لگا وہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے روکا ہے اور کرایہ بھی دے دیا ہے۔ امی کہنے لگی اب کس بات کی بحث کر رہی ہو رکشے والے سے؟ مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا بیٹا۔ مجبوراً مجھے اسی رکشے میں بیٹھنا پڑا۔ وہ یوں خوش تھا جیسے میں نے اس کی اس فضول حرکت پہ اسے شاباشی دی ہو۔ بہرحال ابھی بھی اس کی بائک ہمارے رکشے کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے پاس اتری، اپنی والدہ کو اندر لے کے جانے لگی، میں جانتی تھی ابھی بھی وہ باہر ہی کھڑا ہوگا۔ اپنی والدہ کو میں نے ان کی چارپائی پہ لٹایا اور باہر آئی، اپنے پرس میں سے پیسے نکالے اور اس کے منہ پہ مارے۔ یہ دیکھ کے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ میں نے کہا تم اپنی اوچھی حرکتیں اپنی حد تک رکھو۔ میں نے اس دن بڑی شرافت سے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن اگر تم باز نہیں آئے تو میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی اور تمہاری وہ درگت بناؤں گی کہ یاد کرو گے۔ میری بات سن کے کہنے لگا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو برا لگے وہ برا ہی ہو۔ ٹھیک ہے میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پر میرے جذبے بالکل ٹھیک ہیں اور سچے ہیں۔ میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں نہیں کرتی۔ ایک تو میری ماں بیمار ہے، میں اتنی پریشان ہوں، دوسرا تم نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ چاہتے کیا ہو تم؟ کہنے لگا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ مجھے بتا دیا کریں، میں دوائی لا دیا کروں گا۔ ایک تو آپ آفس سے تھکی ہوئی آتی ہیں، پھر اپنی والدہ کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہیں، تو پھر کبھی ان کی دوائیاں بھی لینے جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم میرا پیچھا چھوڑ دو، یہی میرے سر پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ کہنے لگا وہ نہیں چھوڑ سکتا، کاش آپ کو کبھی یقین آ جائے۔ میں نے کہا اس طرح سڑک چھاپ عاشقوں کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھرو گے تو کیا مجھے یقین آ جائے گا؟ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں نمبر دے دیں۔ میں تو ضد چوکے رہ گئی تھی۔ میں نے زور سے گھر کا دروازہ بند کیا۔ اگلے روز جب میں آفس سے آئی تو گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی، کیونکہ چابی تو میرے پاس ہوتی تھی۔ میری والدہ دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، اس لیے میں چابی اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ میں اندر آئی تو میری والدہ کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، ہمارا تو اس شہر میں کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں تیز قدم اٹھاتی کمرے میں گئی تو وہ بڑے مزے سے میری والدہ کی چارپائی کے پاس کرسی رکھے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ کہنے لگی آؤ بیٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا امی یہ کون ہے؟ کہنے لگی بیٹے پڑوسیوں میں سے کوئی ہوگا، کھانا لے کے آیا تھا، بس بڑی مشکل سے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ کہہ رہا تھا تمہیں جانتا ہے، تم سے اچھی خاصی سلام دعا بھی ہے۔
پھر دوائیاں بھی لا کے دی۔ میں نے تو کہا تھا صباحت آئے گی تو دوائیاں لے آئے گی۔ میری والدہ کا ابھی بھی سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ کہنے لگی تب سے بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، مجھے تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں اس نوجوان کے پاس آئی، میں نے کہا تم یہاں سے جا سکتے ہو اور آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا دروازہ بند کر لیں، میں دروازہ کھلا ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ جیسے میں باہر آئی تو وہ باہر نکل آیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں اکیلی لڑکی ہوں، بیمار ماں کے ساتھ رہتی ہوں، اس لیے آوارہ لڑکے میرے گھر میں آتے ہیں؟ کہنے لگا کون کہتا ہے آپ کو یہ؟ آپ بتائیں جی، میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا یعنی کہ تم یہ ثابت کرتے ہو کہ تم آوارہ بدماش ہو؟ کہنے لگا کس طرح سے آپ خوش ہوں گی؟ اتنے جتن کر رہا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ کیوں نہیں سوچتی میرے بارے میں؟ میں نے کہا کتنا کماتے ہو تم؟ کہنے لگا سارا مسئلہ یہ ہے، میں کماتا نہیں ہوں، ابا کی دکان پہ بیٹھتا ہوں لیکن وہاں میرا دل نہیں لگتا، پرائیویٹ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اچھی سی جاب کرو، یہ مت سمجھنا کہ میں کما کما کے تمہیں پالوں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تب آنا جب تم نوکری کر لو۔ کہنے لگا اتنا اچھا نہیں پڑھتا اور پھر پرائیویٹ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا آئی کام بڑی مشکل سے پاس کیا ہے، دن بھر ابا کی دکان پہ ہوتا ہوں یا پھر آپ کے پیچھے، اس پر بھی اماں سے ڈانٹ کھاتا ہوں۔ پھر کہنے لگا آپ مجھے پڑھا دیں گی؟ دیکھنے میں لمبا چوڑا تھا لیکن اس کی باتوں سے میں اندازہ لگا چکی تھی مجھ سے یقیناً 5-6 سال چھوٹا ہوگا، بس قد کاٹ کا ہی لمبا تھا۔ ڈیل ڈول اچھا تھا اس لیے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، اور اس کم عمر کے لڑکوں کو عاشقی کا بخار کچھ زیادہ ہی چڑھتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھایا کروں گی۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن تم انسان کے بچے بن کے آؤ گے اور مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کرو گے۔ کہنے لگا نہیں کروں گا، آپ جیسا چاہتی ہیں میں ویسا بن جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ دروازے تک جا کے رک گیا، پھر پلٹ کے کہنے لگا شادی تو کر لیں گی نا پھر مجھ سے؟ میں نے کہا آیان جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا آپ کے منہ سے میرا نام کتنا اچھا لگتا ہے۔ میرا دل چاہا میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں، میری کوئی عمر تھی یہ کام کرنے کی؟ بہرحال اگلے روز وہ اپنی کتابیں اٹھا کے لے آیا، میں صحن میں اسے پڑھانے لگی۔ یہ نہیں کہ وہ ڈفر تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، ذرا سا سمجھانے پہ فوراً سے سمجھ جاتا تھا، پورا سوال حل کر کے مجھے 2 منٹ میں دکھا دیتا تھا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ وہ میری والدہ کی دوائیاں لا دیتا، ان کے پاس بیٹھا اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا اور وہ ہنستی رہتی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں آفس سے گھر آئی تو وہ میری والدہ کو رکشے میں بٹھا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچی، میں نے کہا کیا ہوا امی آپ کو؟ کہنے لگا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں فوراً سے اپنی والدہ کے ساتھ ہی رکشے میں بیٹھ گئی۔ وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھیں، موٹر سائیکل پر وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل پہنچے کچھ دیر بعد میری والدہ مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی، اور میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری والدہ واقعی مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اس دن اس کے گھر والے بھی میرے گھر آئے، اس کی بہن بھی۔ واقعی وہ لڑکا برا نہیں تھا۔ کچھ دیر مجھے تسلی دے کر اس کی بہن اور اس کی والدہ جا چکی تھیں، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ میرا اپنا ہے، لیکن اب میں اکیلی ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے پھر سے آفس جوائن کیا۔ ابھی بھی وہ مجھ سے پڑھنے آتا تھا، لیکن اب میں اسے پڑھانے سے گھبرانے لگی تھی کہ کہیں لوگ باتیں نہ بنائیں۔ میں نے کہا کہ اب تم اچھا پڑھنے لگ گئے ہو، اب مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں نہ آیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے اس بار میرا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، اور میری والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری ٹیچر بہت اچھی ہیں، تمہیں بہت محنت سے پڑھا رہی ہیں۔ اب تو ابا کی دکان پر بھی میں کافی سنجیدگی سے کام کرتا ہوں، بس مجھے بہت جلد کامیاب انسان بننا ہے تاکہ… یہ کہنے کے بعد اس نے دوبارہ سے کتاب پہ نظریں مرکوز کر لیں۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی تھی۔ 15-20 دن تک تو وہ چپ چاپ صحیح رہا، لیکن پھر مجھ سے کہنے لگا آپ ہر وقت روتی کیوں رہتی ہیں؟
میں نے کہا تم سے یہ کس نے کہا کہ میں روتی ہوں؟ کہنے لگا آپ کی روئی روئی آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ حالانکہ اس کے آنے سے پہلے میں اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوتی تھی ٹھنڈے پانی سے، تاکہ اسے محسوس نہ ہو کہ میں رو رہی ہوں۔ لیکن رات کو نیند نہیں آتی تھی، اپنی والدہ کی یاد آتی تھی، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھیں دھوتی تھی تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا۔ میں رجسٹر پر اس کے ٹیسٹ کے لیے سوالات لکھ رہی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ میں بری طرح سے اچھل کے رہ گئی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ میں صرف ہمدردی کی خاطر ہاتھ رکھ رہا تھا، ہر وقت نیگیٹو مت سوچا کریں میرے بارے میں۔ میں نے کہا پھر بھی دور رہا کرو۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ سے ماتھے پہ بل ڈالنے لگی، اس کے رجسٹر پر سوال لکھنے لگی، لیکن اس کی چبھتی ہوئی نظریں میرے ہی چہرے پر تھیں۔ جب میں نے اس کی طرف گھور کے دیکھا تو ذرا سا مسکرانے لگا۔ کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، بہت شریف ہیں، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں آپ کے لیے کتنا خاص مقام ہے، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس کے جذبوں پہ شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی تھیں جن سے اسے آشنا ضرور کروا سکتی تھی۔ میں نے کہا تم جانتے ہو تم مجھ سے کتنے چھوٹے ہو؟ وہ اپنے رجسٹر پر میرے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھ رہا تھا۔ میرے اس سوال پہ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تقریباً تم 6-7 سال تو چھوٹے ہوگے مجھ سے۔ کہنے لگا تو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ اس نے رجسٹر سامنے رکھے ٹیبل پہ پھینکا، پین بھی پھینک دیا۔ کہنے لگا پہلے اس بات کو کلیئر کریں، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ کہنے لگا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تم نے ابھی BCom بھی مکمل نہیں کیا بلکہ مجھی سے پڑھتے ہو۔ کہنے لگا میری بات سنیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، صرف آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک اچھی جاب کر سکوں اور آپ کو سپورٹ کر سکوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی نوکری پہ ہی ٹکا رہوں گا۔ میں نے کہا ہاں لیکن تمہارے گھر والے کبھی بھی تمہاری شادی تم سے 7 سال بڑی لڑکی سے تو نہیں کریں گے نا؟ وہ کہنے لگا زندگی میں نے گزارنی ہے اور شادی میں نے آپ ہی سے کرنی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں سے دوبارہ سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگا بس ایک بار تعلیم مکمل ہونے دیں، مجھے نوکری پہ لگ جانے دیں، میں اپنے گھر والوں کو خود منا لوں گا۔ ان دنوں میں کافی پریشان تھی کیونکہ میری والدہ کے انتقال کے بعد بار بار ایان کا میرے گھر آنا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا۔ انہی دنوں میرے ایک کولیگ نے بھی مجھے پروپوز کیا تھا اور میں سنجیدگی سے اس کے پروپوزل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اس سے ٹائم مانگا تھا کہ میں چند دنوں میں اسے جواب دوں گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ پہلے ایان کو بتا دوں تاکہ کل کو اسے دھچکا نہ لگے، اور میں اسی لیے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو لوگ باتیں کریں گے، شاید تمہیں ابھی ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تم عمر کے جس حصے میں ہو، اس عمر میں ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جیسا تم میرے لیے رکھتے ہو، لیکن جب تم میچیور ہو جاؤ گے تو تمہاری سوچ بدل جائے گی، تب میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ نہ کرو بلکہ سوچ سمجھ کے کرو۔ اگر کل کو تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا تو میرے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کل کو جب تم مجھ سے شادی کر لو تو لوگ تمہیں باتیں سنائیں کہ تمہاری بیوی تم سے 6-7 سال بڑی ہے، کیا جواب دو گے لوگوں کو؟ کہنے لگا آپ کو جواب چاہیے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا ہاں چاہیے۔ اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے اٹھا کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری ہائٹ زیادہ لمبی نہیں تھی، میرا سر اس کے کندھے سے بس ذرا سا اونچا تھا۔ کہنے لگا بتائیں مجھے، کیا آپ لگتی ہیں مجھ سے بڑی؟ میں نے کہا ابھی نہیں لگتی، لیکن کم از کم تمہیں 5-6 سال چاہیے، تم تعلیم مکمل کرو گے، اچھی سی جاب کرو گے، تب تک میں شاید تم سے دیکھنے میں بڑی لگوں۔ کہنے لگا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نہیں لگتی مجھ سے بڑی،
اور اگر لگنے لگ بھی گئیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا تم ابھی جس عمر کے حصے میں ہو تمہیں ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جانتی ہوں جب تم ایک میچیور ایج میں آؤ گے تو تم بھی ویسے ہی سوچو گے جیسے لڑکے سوچتے ہیں۔ دیکھو ابھی میرے پاس رشتے آ رہے ہیں، ابھی میرے پاس وقت ہے، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی کہ تمہیں چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہو یا مشکل ہو۔ تم بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے کل کو تمہارے گھر والے تمہیں مجبور کرنے لگے، وہ منع کر دیں، لیکن پھر اس وقت میرے پاس کوئی بھی آپشن نہیں رہے گا۔ میں تم سے سیدھی اور صاف بات کر رہی ہوں۔ میں نے بنا لگی لپٹی رکھے اسے حقیقت کا ایک رخ دکھایا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے اعتبار آئے گا بتائیں؟ میں قسم کھا لیتا ہوں میں شادی کروں گا تو صرف آپ سے کروں گا۔ میری زندگی میں اگر کوئی آ سکتی ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ خدا کے لیے میرا بس انتظار کر لیں، بخدا آپ کی ساری خواہشات، ساری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اسی لیے محنت کر رہا ہوں، ورنہ میرا باپ مجھے پڑھوا نہیں سکتا تھا۔ پھر کہنے لگا اگر آپ کے لیے کوئی بھی رشتے آ رہے ہیں تو خدا کے لیے ان کو منع کر دیں، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پتہ نہیں اس کی محبت کے آگے میں کچھ بے بس سی ہونے لگتی تھی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی تھی نہیں کہ یوں جذباتی ہو جاتی، لیکن آیان بہت جذباتی تھا۔ کہنے لگا پلیز صباحت کسی اور کو مت اپنائیے گا، میری خاطر چند سال انتظار کر لیں۔ میں نے کہا پہلے جاؤ اپنے گھر والوں سے بات کرو، پہلے ان سے پوچھو، پھر اپنی والدہ اور بہن کو میرے پاس بھیجنا۔ جب تک وہ مجھے پسندیدگی نہیں دیں گی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ کو میری ماں اور بہن پہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے صرف تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تمہیں تمہاری فیملی سے الگ نہیں کرنا، مجھے مل کر ان کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑے، کہنے لگا میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ میرے گھر والے چاہے آپ سے کچھ بھی کہیں، آپ کو ان پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی کہ شاید اس کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کہہ تو رہا ہوں مجھ پہ اعتبار رکھیں، وقت آنے پر میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی بات مان لی۔ میں نے اپنے کولیگ کو منع کر دیا، حالانکہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ جیسے اس کا BCom کمپلیٹ ہوا اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن اب میں نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا۔ وہ فون پر مجھ سے رابطہ ضرور رکھتا تھا، روز بات کرتا تھا۔ ایک بار اس کا فون آیا، کہنے لگا صباحت مجھے تھوڑے پیسے ادھار مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا یار بس ابو سیمسٹر کی فیس نہیں بھر رہے، مجھے اس وقت 80,000 کی اشد ضرورت ہے، کیا تمہارے پاس ہیں؟ میں واپس کر دوں گا، بائی گاڈ جیسے ہی جاب لگے گی میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں میں دے دیتی ہوں، اپنا اکاؤنٹ نمبر مجھے بھیجو، میں تمہارے بینک میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں۔ کہنے لگا بہت بہت شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ تعلیم کے دوران ہی مجھے اچھی سی جاب مل جائے، میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو میری والدہ زندہ تھیں، حیات تھیں تو ان کے ڈاکٹر اور دوائیوں میں پیسے لگ جاتے تھے، میرا ایک اکیلی لڑکی کا خرچہ ہی کیا ہے، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو تمہارے کام آ جائیں گے تو اچھی بات ہے، بس تم دل لگا کے پڑھو اور کوشش کرو کہ تمہاری جاب جلدی لگ جائے۔ میں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے۔ اگلے دن وہ بہت خوش تھا، میں جیسے ہی اپنے آفس سے نیچے اتری تو بائک پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بتاتا ہوں، پہلے ابھی جلدی سے بائک پہ بیٹھو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اب تو محلے والی خواتین نے بھی باتیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ کہنے لگا آگ لگاؤ سب کو، میرے ساتھ بیٹھو نا یار، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں بائک پر اس کے پیچھے بیٹھ گئی، وہ مجھے ساحل سمندر لے گیا۔ کہنے لگا تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا پریشان تھا، سب دوستوں سے پیسے مانگے لیکن کسی نے نہیں دیے۔ میں نے کہا تو تمہارے والد نے کیوں نہیں دیے؟ کہنے لگا اب چھوڑو اس بات کو، بس ایک بار میری جاب لگنے دو، مجھے کامیاب ہونے دو، میں ایک فلیٹ لوں گا، ہم لوگ وہاں رہیں گے۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا تھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔
میں بچی تو نہیں تھی، اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کے گھر والے اسے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی مشکل ہے تو بے شک تم راستہ۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا راستہ بدلنے کا، راستہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی باتوں میں آنے لگی تھی، اتنی کم عمر نہیں تھی، لیکن میں اسی کی طرح ٹین ایج لڑکیوں کی طرح سوچنے لگی تھی، جذباتی ہونے لگی تھی، شاید محبت کرنے لگی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی بن جائے گی، کیونکہ وہ جو بھی تھا تو ایک مرد ہی، اور مرد کی فطرت میں وفا نہیں ہوتی۔ میں نہ جانے کیوں یہ بات بھول گئی، اور اسی چیز کا خمیازہ مجھے اس عمر میں بھرنا پڑا جب